میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ 6 جولائی کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ مجلس کا انتخابی نشان پتنگ ہے اور آپ اپنے ایک ووٹ کے ذریعے بھوپال میں، مدھیہ پردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اور قیادت کو پیدا کریں گے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں پیدا کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مدھیہ پردیش اور بھوپال میں اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان 6 مجلس کے امیدواروں کو اپنی دعاؤں سے اپنے ووٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کریے۔ یہ جدوجہد اگر ہم جو آج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ تکالیف کا سامنا اگر ہم آج کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آنے والا مستقبل ہمارے نوجوانوں کا ہوگا، ان کا مستقبل روشن رہے، ان کے مستقبل میں امن رہے، ان کا جو مستقبل ہوگا اس میں کسی غریب کا گھر نہیں توڑا جائے گا، ان کا جو مستقبل ہوگا اس میں ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے شکشا کا اور اسکول کا انتظام ہوگا، مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے کالجز دستیاب رہیں گے۔ آج کی یہ لڑائی کل مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے، اور میں بھوپال کی تمام عوام کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر یہاں پر آیا ہوں اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا تو میرا مقصد ایک ہی ہے، میری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے سنویدھان کو مضبوط کیا جائے، بھارت کے سنویدھان میں اور بھروسے کو قائم کیا جائے، اور وہ سنویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ وہ سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری آواز کے بغیر کوئی حکومت فیصلے نہیں لے سکتی، ہماری آواز کے بغیر ہماری کوئی مرضی کے خلاف حکومت فیصلے نہیں لے سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، جذباتی تقاریر سے یا جوشیلے نعروں سے آپ کے بچوں کو اسکول نہیں ملے گا، جذباتی تقاریر سے آپ کا اپنا حق نہیں ملے گا، آنکھ میں آنسو لا کر رونے سے ہمارے بچے جیل میں جو ناجائز طور پر ڈالے جا رہے ہیں ان کو جیل سے نہیں نکال پائیں گے۔ اگر ہم صرف اپنے ہاتھ کو مسلتے رہیں گے اور پریشان اور روتے رہیں گے کہ میرا گھر توڑ دیا گیا ہے، سیندوا اور کھرگون میں مجھ کو کوئی بچانے نہیں آیا، تو یاد رکھو نوجوانوں، تم اس دیوانے کی بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تم جب تک جمہوریت میں سیاست میں حصہ لے کر مجلس کے نمائندے نہیں بنو گے تم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاؤ گے۔ میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نچلی سطح سے، زمینی سطح سے اپنی قیادت کو بنائیں گے تو آپ اپنے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے آپ اپنے ایک نیتا کو تیار کریں گے، ایک لیڈر کو تیار کریں گے، ایک قائد کو تیار کریں گے کہ جب کبھی کسی کی بھی سرکار ہوگی، چاہے کمل ناتھ کی سرکار ہوگی یا پھر موجودہ چیف منسٹر کی سرکار ہوگی، بتائیے آج کون آواز اٹھاتا ہے ناانصافیوں کے خلاف؟ آپ بتائیے کون ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدھیہ پردیش کی اسمبلی میں آپ کے نمائندے ضرور ہیں، مگر بتاؤ جو بے باک طریقے سے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر
آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کانگریس کے جب مکھیہ منتری کمل ناتھ تھے، ان کا ایک ویڈیو آج بھی ہے جس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کمل ناتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، خاموش رہیے۔ یہ مزاج کانگریس کا ہو سکتا ہے کہ خاموش رہو، یہ مزاج ان کمزور لوگوں کا ہو سکتا ہے جو وقت کے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو مزاج دے رہا ہوں کہ سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی آواز کو اٹھائیں گے، نعروں سے نہیں بلکہ 6 جولائی کو جا کر ووٹ مجلس کے حق میں ڈال کر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے تو وہ خاموشی ٹوٹے گی، وہ سناٹا ختم ہوگا اور جواب ہوگا کمل